بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور القابات شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، نظام الدین اور محبوب الہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور میں قیام پذیر تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بستی حضرت نظام الدین اولیاء کا شاندار علاقہ ہے۔ اس وقت غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ تین ایک روٹی کا لقمہ بھی نہیں آتا تھا۔ اگر کچھ حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنی خدمت گاروں کو کھلاتے۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بنتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی تھی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ زاری کرنے لگی کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ضعیف خاتون کا لہجہ اس قدر پرخلوص اور اداس تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن رسیاں تیار کر رہی تھیں مگر 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دنوں سے بھوکی تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف بھول گئی تھیں اور ہر وقت اس فکر میں رہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ پشائی کر لیں۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھیں کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نذر خلوص ہے، اس لیے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جائیں تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثناء میں ایک گدری پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کر دے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو، اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ زنی کرتے ہوئے کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اس دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے دے، دیگ کو بند کیوں رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس پھٹا ہوا بھی تھا اور میلا بھی، اور اس کی داڑھی بے ترتیب تھی۔ وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کو دخل نہیں تھا۔ حضرت کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے مولانا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا۔ اس میں تو وہ درویش بھی حصہ شناس ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ ان درویشوں سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے آئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دہرا دیے۔ گدری پوش فقیر بھوک سے بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدری پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس گدری پوش فقیر کو حیرت و سکوت کی حالت میں دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش معونہ بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جہاں وہ گدری پوش فقیر کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سامنے ہی دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر کر جو کے آٹے کے سوا کوئی دوسری کھانے کی چیز شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ، اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے، اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جلس جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لے شیخ۔ اب انتظار نہیں۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تم اس آگ کی بات کر رہے ہو؟ میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، پھر آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو گڈری پوش کے یہ ادا سخت ناگوار گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اسی طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کے خدمتکار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے پاس پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس طرح مضطرب تھا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گڈری پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ اٹھا کر زمین پر مار دی۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نہایت صبر و سکون سے درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان، تم نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بدگانے خدا بھی روزہ کشائی کرتے ہیں۔ افسوس، تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ درویش خدا کتنے دن سے بھوکے ہیں، کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا،
میرے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گڈری پوش درویش حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے واپس چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہیں کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بھیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اس گڈری پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ظاہری باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک و کار ہمیشہ عمل فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔